نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے دیہاتی یار بنو تمیم یہ آئے ہوئے ہیں اور گلی میں باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکار رہے ہیں، اخرج علینا یا رسول اللہ. ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے غلام آپ کے عشق میں جلے ہوئے، ہم دور دراز سے آئے ہیں آپ کے چہرے مبارک کے دیدار کے لیے، اپنا دیدار کرا دیجئے. محبوبہ اکثرهم لا یعقلون، اکثر یہ ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ دربار کس کا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ربا انہوں نے تو کوئی ضابطہ انسانیت میں کوئی خلاف ورزی نہیں کی. ربا ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر حضور کے یہ دیہاتی یار بنو تمیم والے باہر گلی میں بیٹھ جاتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. محبوبہ آپ اپنی مرضی سے آتے، مرضی سے دیدار کرتے، یہ نہ پکارتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. ربا تو کیا انہوں نے کوئی جرم کیا؟ ہاں تمہارے نزدیک جرم نہیں، ضابطہ انسانیت میں جرم نہیں، میرے نزدیک بہت بڑا جرم کیا. ربا تو سزا کیا ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں چونکہ میرے محبوب کے عشق میں جلے ہوئے ہیں بھی دیہاتی ان پڑھ ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا اس دربار کے آداب کیا ہیں، اس لیے یہ جو عشق میں خطا کر گئے. واللہ غفور الرحیم، میں ان کے لیے معافی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علی روح سیدنا ومولانا محمد فی الارواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الحجرات قرآن کی 2 آیتیں. یہ آیتیں کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا ترجمہ شان نزول
سادے الفاظ میں بیان کر دوں گا، عام دیہاتی آدمی بھی سمجھ جائے گا، ان پڑھ بھی اس کو سمجھ جائے گا، بطور سبق کے پڑھاؤں گا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ سبق ختم ہونے سے پہلے رب مجھے بھی اپنے عشق، اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار کر لیں گے، اور آپ کو بھی اپنے عشق، اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار کر لیں گے۔ لیکن اس کو بطور سبق کے سنیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ یہ سبق کم از کم 10 آدمیوں کو ہم پڑھائیں گے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ مدینہ طیبہ سے باہر ایک قبیلہ تھا بنو تمیم، یہ مسلمان ہو گئے۔ جیسے میں آپ رب کل سب کو توفیق دے دے مدینہ طیبہ کی حاضری کی، سب جائیں گے کہ نہیں؟ اور اللہ لے جائے تو بتائیں آرام کریں گے یا روضہ شریف پہ پہنچیں گے؟ ارے یہ تو میں اور آپ ہیں۔ وہ بنو تمیم یہ کون تھے؟ یہ آپ کے 1,24,000 یاروں میں سے تھے جن کو رب نے آپ کی محبت اور عشق کے لیے چنا ہوا تھا، جن کا ایک مد چھوٹا سا ایک برتن ہوتا ہے، اس میں 100 روپے کے جو آتے ہیں۔ اے آنے والی امت غور سے سن لو، میرے صحابہ کے یہ یار اگر 100 روپے کا جو خرچ کرے، اور آنے والی امت تم پہاڑ جو کروڑوں ٹن وزنی ہے، کروڑوں ٹن سونا خرچ کرو، ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ان جتنا ثواب نہیں لے سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان پر کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی مبارک نظر پڑی ہے۔ ایمان کی حالت میں جس پہ پڑ جاتی اس کو خطبوں کا سردار بنا، کوئی ذکر کو بس اس نظر مبارک میں یہ تاثیر کی۔ رب ہمیں آقا کے عشق میں گرفتار کرنا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ 1,24,000 میں سے وہ آپ کے وہ یار ہیں جن کی اتنی بڑی اللہ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کے تقریباً 100 روپے میرے آپ کے پورے پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ ہم خرچ کریں، وہ ہم ان کے 100 روپے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ جماعت تھی۔ اب بتاؤ، میں آپ جاتے ہیں، ہمیں جو عشق ہے ان کے عشق کا کیا کہنا؟ عشق میں جلے ہوئے، جس کا کلمہ پڑا ہے، جس کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا ہے، لاؤ اس کا دیدار کرتے ہیں۔ گدھوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہو کے اب وہ آتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، پوچھتے ہیں آقا کہاں ہے؟ آقا رات کو تو اس قدر عبادت کہ کبھی سجود کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیتے، یہ حالت تھی۔ ایک پیغمبر 70 پہلوانوں سے زیادہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، لیکن ان کی یہ حالت، رات کو یہ حالت، دن کو مخلوق پہ محنت، تھوڑی دیر رات کو آرام کیا، دن کو میری اور آپ کی ماں میں سے کسی ماں کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ آرام فرما رہے تھے۔ پوچھا مسجد نبی شریف میں کہاں ہے؟ ہماری ماں میں سے ایک ماں کے گھر میں ہے۔ کدھر ہے وہ حجرہ؟ وہاں یہ گئے، باہر گلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے آواز دی، کیا کہا؟ اخرج علینا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوبہ ہم آئے ہیں آپ کے عشق میں چلے ہوئے، اپنے چہرے کا دیدار کرا دے، باہر آ جائیں۔ اخرج علینا یا رسول اللہ، آقا تشریف لے آئے، دیدار کرا دیں۔ بتاؤ کوئی جرم کیا ہے انہوں نے؟ بتاؤ مجھے، زور سے کہے نا، کوئی جرم کیا ہے؟ نہیں کیا۔ ادھر صحابہ نے یہ کیا،
ادھر جبریل وحی لے کے آ گئے. ادھر جبریل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. محبوبہ جو آپ کے مبارک گھر مبارک کمروں کے سامنے گلی سے آپ کو پکار رہے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں, دیدار کرا دیں. اکثرهم لا یعقلون. محبوبہ ان کو پتہ نہیں یہ دربار کس کا ہے, یہ دیہاتی ہیں, اکثر ان پڑھ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. ربا ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ باہر ہی بیٹھے رہتے, کھڑے رہتے. حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا. باہر گلی میں انتظار کرتے, کیوں پکارا ہے میرے محبوب کو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا. اگر یہ انتظار کرتے باہر گلی میں. حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. محبوبہ آپ اپنی مرضی سے اپنے پروگرام کے مطابق آ جاتے, دیدار کرا دیتے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, ان کے حق میں یہ بہتر تھا. ربا کوئی ضابط انسانیت میں انہوں نے جرم تو نہیں کیا. رب کریم فرماتے ہیں تمہارے نزدیک جرم نہیں, میرے نزدیک بڑا جرم ہے. تمہیں کیا پتا یہاں کے آداب کیا ہے, ربا تو سزا کیا ہے. رب کریم ارشاد فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم. یہ میرے محبوب کے 1,24,000 یاروں میں سے میں نے ان کو چنا ہے. یہ ان یاروں میں سے یاروں کی جماعت ہے, یہ بہت بلند جماعت ہے. یہ آپ کے عشق میں چلے ہوئے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. لہذا واللہ غفور الرحیم. میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. پتہ لگ گیا آیت کا شان نزول بھی پتہ لگ گیا, کسی کو بتا بھی سکیں گے. اچھا اب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ بلند اخلاق والے, آپ تشریف لائے, دیدار کرایا, ایک ایک کو سینے سے لگایا, چہرہ انور کا دیدار کیا. اے ابو بکر, عمر, عثمان و علی, طلحہ, زبیر, یہ دیہاتی لوگ آئے, ان کے جانوروں کا خیال کر لو, ان کا بھی خیال رکھ لو اور ان کو دین سکھاؤ. اب کچھ دن مسجد نبی شریف میں آقا کی صحبت میں رہے, صحابہ نے دین سکھایا, آقا نے دین سکھایا. یہ واپس جانے لگ گئے. جب واپسی کا ارادہ کیا, آقا ہمیں اجازت دے دے, ہم واپس جاتے ہیں. آقا اجازت دے دے, ہم واپس جاتے ہیں. آقا کریم نے صحابہ سے مشورہ کیا, اے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, اے میرے یارو, دیکھو میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا, اس لیے کہ رب کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ان اپنے یاروں کے ساتھ مشورہ کر لیا کرو. اے میرے یارو, یہ بنو تمیم واپس جا رہے ہیں, مجھے مشورہ دے دو, میں ان کا امیر کس کو بنا دوں. صحابہ بیٹھ کے مشورہ کرنے لگ گئے اور کھل کے مشورہ کرنے لگ گئے. خیال نہ رہا کہ آقا کی مجلس میں, ادھر صحابہ کھل کے مشورہ کرنے لگ گئے, ادھر آپ معراج شریف میں بیٹھے, جبریل پھر آ گئے, وہی لے کے آ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ
سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا اے میرے محبوب کے یارو، اے میرے محبوب کے اس وقت کون سامنے موجود تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان کے مشورے میں کھل کے مشورہ کرنے لگ گئے۔ آوازیں ذرا بلند ہو گئی، خیال نہ رہا کس کا دربار ہے، کہاں بیٹھے، کھل کے مشورہ کرنے لگ گئے۔ ادھر جبریل وحی لے کے آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے یاروں کی جماعت، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ دیکھو تم کہاں بیٹھے ہو، میرے محبوب کی مجلس میں آپ کے مبارک آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ کیسے بلند نہ کرو؟ کیا کیا صحابہ نے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، دیکھو ان کی مجلس میں ایسے کھل کے مشورہ، کھل کے بات نہ کرو، کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے اپنی مجالس میں کھل کے بات کرتے ہو۔ ربا کوئی انہوں نے ضابطۂ انسانیت میں تو کوئی خلاف ورزی، کوئی غلط کام کیا نہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نزدیک غلط نہیں، میرے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے میرے محبوب کے یاروں کی جماعت، اے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، میرے محبوب کے یاروں کی جماعت، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول۔ میرے محبوب کی مجلس میں ایسے کھل کے مشورہ نہ کرو، کھل کے بات نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے اپنی مجالس میں بیٹھ کے کھل کے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دوں، تم بے خبری میں مارے جاؤ گے، تم اس کو گناہ نہیں سمجھو گے۔ ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وانتم لا تشعرون، تم بے خبری میں مارے جاؤ گے۔ دو آیتیں پتہ لگ گئی آپ کو، دونوں آیتوں کا شان نزول۔ بتاؤ کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ رب اپنے محبوب کے ساتھ کتنا عشق رکھتے ہیں، مجھ سے آپ سے کیا تقاضا کرتے ہیں، بس اب خود ہی سوچ لو۔ ان دو آیتوں پہ غور کر کے میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ وہ جماعت کہ جن کے 100 روپے میرے آپ کے سونے کے پہاڑ سے بڑھیا ہیں، وہ جو آقا کا سامنے دیدار کر رہے ہیں، ضابطۂ انسانیت میں کوئی غلطی کی نہیں ہے، رب کی طرف سے خطرناک قسم کی وہی آ گئی ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہاری نیکیاں ختم کر دوں گا، تم بے خبری میں مارے جاؤ گے۔ مجھے بتاؤ، مجھے آپ بتاؤ، یہ دو آیتیں اس پہ غور کرو، ذرا علاقی میں غور کرو، رب اپنے محبوب کے ساتھ کتنا عشق رکھتے ہیں، کتنا عشق رکھتے ہیں۔ پھر مجھ سے آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے آپ سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کے بعد ہم اپنے آقا پہ دائمی درود پڑھیں گے۔ آج کے بعد ہم اپنے آقا پہ، کون ہے جو دائمی درود پڑھے گا؟ یہ تو کر سکتے ہیں نا؟
یہ تو صحابہ چونکہ وہی ان کے بارے میں ان کے سامنے نازل ہوئی، لیکن اصل میں میرے لیے آپ کے لیے تھی، میرے لیے آپ کے لیے ضابطہ بننا تھا۔ آج جو کنجر ذلیل اٹھتا ہے کائنات کے سردار کی توہین کرتا ہے، رب اس کے لیے کہیں غازی علم الدین شیخ کو پیدا کرتے ہیں، کہیں غازی ممتاز کو پیدا کرتے ہیں، کہیں غازی خالد کو پیدا کرتے ہیں، اور کہیں غازی سید خان کو پیدا کرتے ہیں۔ رب ہمیں بھی غازی بنا دے، رب ہمیں بھی، یہ یاد رکھ لو، یہ یاد رکھ لو۔ دیکھو جب صحابہ کی اتنی بات رب کو برداشت نہیں تو کیا یہ باتیں برداشت کر لیں گے؟ اور میں اور آپ جو اس پر خاموش ہے، خاموشی رب برداشت کر لیں گے؟ دنیا آخرت میں رہ گئے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہیں قیامت تک کوئی صحابہ پہ انگلی نہ اٹھا لے۔ اگلی آیت، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، میرے محبوب کے یاروں کی یہ جماعت، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، او قیامت تک میرا کلام سننے والوں، میں نے اپنے محبوب کے یاروں کی جماعت، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا۔ رب نتیجہ کیا نکلا؟ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے۔ ربا ان سے تو کمی کوتاہی غلطیاں ہو گئی تھی، وہ تکمیل نبوت کے لیے تھی۔ ایک آیت، لہم مغفرۃ، میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان۔ اے قیامت تک میرا کلام سننے والوں خوش نصیب ہو۔ صحابہ اس قدر خوش نصیب تھے، وہ انصار تھے یا مہاجر۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، میرے محبوب کے یہ یار، یہ مکے والے ہیں یا مدینے والے ہیں، مہاجر ہیں یا انصار ہیں، ان سے تو میں راضی ہوئی ہوں، ان کے لیے تو رضا کا اعلان ہے۔ او خوش نصیبو قیامت تک، والذین اتبعوهم بإحسان، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں، ان کے صدقے میں رب تمہارے لیے بھی رضا کا اعلان کرتا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، جو ان کی تابعداری کرے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے تو راضی ہے ہی ہے، تمہارے لیے بھی رضا کا اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب سے راضی، رب ان سے راضی۔ مبارک ہو، تم صحابہ کے غلام ہیں یا نہیں؟ رب راضی ہے، رب رضا کا اعلان صحابہ کے صدقے میں میرے لیے آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا شروع میں، میرا ارادہ تھا فتنوں کے بارے میں، یہ جہاں یاد رکھو، جہاں خیر آسان ہو گیا بہت زیادہ، ہر جگہ مدرسے ہیں، ہر جگہ مکتب ہے، مساجد ہیں، یہ دین جہاں آسان ہو گیا، دعوت و تبلیغ کا مدرسہ ہے، ذکر کے حلقے ہیں، آپ دین کے جس شعبے میں چلنا چاہیں، خلافت کا شعبہ ہے، جہاد کا شعبہ ہے، تعلیم و تعلم کا، حضور کے جتنے شعبے رب نے آسان بنا دیے، دین آسان بنا دیا یا نہیں؟ لیکن جہاں دین آسان ہو گیا، جس دور میں رب نے ہمیں پیدا کیا، اس دور میں فتنے بھی زیادہ ہیں، اس دور میں فتنے بھی زیادہ ہیں، اس لیے کہ ظہور دجال وہ قریب ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اور دجال کے ظہور سے پہلے
حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے چھوٹے دجال دنیا میں آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ رب آزمائیں گے کون ہے جو چھوٹے دجالوں سے بچ سکتا ہے۔ جو چھوٹے دجالوں سے نہیں بچ سکتا وہ بڑے دجال سے کیا بچے گا؟ چھوٹے دجال آئیں گے، وہ دجال کیا کریں گے؟ وہ دجال یہ کریں گے کہ وہ کیپسول میں زہر ڈال کے آپ کو دے دیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے یصبح مؤمنا فیمسی کافرا، صبح کو مومن شام کو آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہندو نہیں بنے گا وہ۔ یہ جو چھوٹے دجال ہیں ان کے دجل میں فریب میں مبتلا ہو کے اندر سے کافر ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ یصبح مؤمنا فیمسی کافرا، صبح کو مومن شام کو کافر۔ کوئی ملعون وہ کیا کریں گے؟ کوئی ملعون کیا کریں گے؟ وہ انبیاء کی توہین کریں گے۔ یاد رکھو انبیاء معصوم ہے۔ انبیاء، میرا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ محبوبہ گناہ تو ہے نہیں، لیکن اگر بالفرض محال کوئی بات ہو بھی جائے کمی بیشی، محبوبہ پہلے سے اعلان کرتے ہیں قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ہم اگلے پچھلے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ امت کا اجماعی عقیدہ ہے پیغمبر معصوم ہے۔ امت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے؟ زور سے کہیں، پیغمبر معصوم ہے۔ قادیانی دجال کا نہیں ہوگا۔ دوسرے چھوٹے چھوٹے دجال آ گئے جو یہاں تک دجال کہتے ہیں کہ بتاؤ ہمیں ثابت کرو کس طرح پیغمبر معصوم ہے۔ دیکھو میرا آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ عقیدہ ہے پیغمبر معصوم ہے۔ اب بڑے دجال سے پہلے چھوٹے دجال آئیں گے۔ کوئی کہے گا پیغمبر معصوم نہیں، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے یہ گناہ ہو گیا، فلانے پیغمبر سے یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کیا، تو کیا آپ اس دجال کی بات سنیں گے؟ چھوٹے دجال کی بات سنو گے؟ مجھے بتاؤ، ایمان بچانا ہے۔ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرا اس سے دلیل مانگتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ جو پیغمبر کے عصمت پر وہ دلیل مانگتا ہے وہ پھر اپنی خیر بنائے ایمان۔ لہذا اگر ایسا چھوٹے دجال کوئی آیا ہوا ہے جو پیغمبروں کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی بات سنیں گے؟ صحابہ 1,24,000 صحابہ ہیں، 1,24,000 پیغمبر۔ صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ او میرا کلام سننے والے، میرے محبوب کے غلاموں، میری بات غور سے سن لو۔ دیکھو اگر تم دیکھ لو، تم سن لو، اذا رأیتم اگر تم دیکھ لو، الذین یسبون اصحابی کسی کو دیکھ لو، حضور نے فرمایا او میرے غلاموں، حضور نے فرمایا ہم آپ سب حضور کے غلام ہیں یا نہیں؟ غلام ہے یا نہیں؟ غلام ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم جب تم دیکھ لو میرے غلاموں، کن کو آقا دیکھ لیں؟ الذین یسبون اصحابی جو میرے یاروں کو برا بلا کہتے ہیں، میرے صحابہ کو۔ تم دلیل مانگو گے، دلیل نہیں مانگنی، تم نے کیا کہنا؟ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ تم کہہ دو تمہاری شر کے اوپر خدا کی لعنت، ملعونہ تمہارے اوپر خدا کی لعنت۔ کوئی دلیل نہیں، وہ آگے سے دلیل پیش کرے گا، دلیل نہیں سننی۔ اب اگر کوئی صحابہ کے بارے میں کوئی بکواس کرے، کتاب کا حوالہ فلانا میں یہ دیتا ہوں، آپ حوالے دیکھو گے
سنو گے یا حضور کا حکم پورا کرو گے؟ حضور نے جھولی پھیلائی ہے، اللہ اللہ کی اصحابی، او میرے غلاموں، میں اپنے یاروں کے بارے میں تمہیں جھولی پھیلاتا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا۔ جب دیکھ لو کوئی ملعون ان کو برا بلا کہتا ہے، میرے صحابہ اصحابی کا نجوم ایک ایک ستارہ ستاروں کی طرح ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پالو گے۔ اور کسی کو دیکھ لو اس نورانی میرے یاروں کی جماعت کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں تو اے میرے غلاموں، ہم غلام ہیں کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں او میرے غلاموں کہہ دو لبیک یا رسول اللہ، آقا ہم حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے یاروں کو جو برا بلا کہے، تم نے دلیل نہیں مانگنی، دلیل مانگو گے تو خارج ہو جاؤ گے۔ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، صحابہ کے بارے میں برا بلا کہنے والے پہ لعنت بھیجو۔ کیا کریں گے؟ کون کون ہے جو آج کے بعد صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سنے گا؟ کیا کہو گے؟ لعنت ہو، کیونکہ حضور کا حکم آ گیا۔ اور اگر صحابی یہ ہے تو پیغمبر، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو پیغمبر کے بارے میں دلیل مانگتا ہے خدا بس خیر ہی کرے، وہ کافر ہو جائے گا۔ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب یارو دیکھو فتنہ، آج فتنوں کا دور ہے، دین بھی آسان ہے، ایمان بچانا بھی مشکل، ایمان بچانا بھی مشکل ہو گیا۔ اب فتنے کو کیسے پہچانو گے؟ یاد رکھو کوئی فتنہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھو قادیانی ہے دجال، بتاؤ تمہارا فلانا 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 کانے دجال کا استاد بتاؤ، کوئی نہیں ہے۔ کوئی اور فتنہ میں نام نہیں لیتا، جو بھی فتنہ ہو اس سے کو اپنا استاد بتاؤ، اس کا استاد جس نے یہ شروع کیا اس کا استاد بتاؤ، استاد کوئی نہیں۔ اپنے دین کو فتین اپنے دین کو نہیں استاد نہیں ثابت کر سکتا، یہ یاد رہے گا سمجھنے کے لیے۔ یہ فتین کی یہ پہچان ہے، فتین اپنا استاد ثابت نہیں کر سکے گا۔ اب فتنوں کا زمانہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایسے فتنے جیسے تسبیح کا یہ دھاگا ٹوٹ جائے، دانے جیسے گرتے فتنے یہ کے بعد دیگرے۔ دجال سے پہلے دجالی فتنے ہوں گے، آج ہیں ہم دیکھ لیں۔ اب آدھے گھنٹے میں میں آپ کو سارے فتنوں کا تو نہیں بتا سکتا نہ جواب سب کا، اس کا آپ کو بچنے کا طریقہ بتا دوں۔ آپ کو بچنے کا پیغمبروں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت پاک کے بارے میں جو کوئی ذرا سی غلط بات کہے سمجھ جاؤ حرامی دجال ہے۔ کیا ہے؟ کیا کہو گے؟ اس پہ لعنت بھیجو گے کہ نہیں؟ اگر صحابی کو بکواس کرتے ہیں وہاں لعنت ہے تو پیغمبر کو آپ بات سنو گے یا لعنت بھیجو گے؟ اور فتنوں سے بچنے کے لیے دیکھو یہ کام کر لو، انشاءاللہ فتنوں سے بھی بچ جاؤ گے، فتنوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ دیکھو پہلا کام زبان میں درود شریف جاری کرو۔ کیا کرو؟ درود شریف سب پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، جو زیادہ درود پڑھے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور نے فرمایا اذن تکفی ہم کلو، اللہ تجھے ہر غم سے بے غم کر دیں گے۔ سب غموں سے چور ہے کہ نہیں؟ یہ سب وظیفہ دے دو۔ کائنات کے سردار نے اپنے غلام کو وظیفہ بتا دیا، مجھ پہ زیادہ درود پڑھو گے اللہ تمہیں ہر غم سے بے غم کر دیں گے۔ کون ہے جو آج کے بعد دائمی درود پڑھے گا؟ کون ہے دائمی درود پڑھیں گے؟ ایک بات، ایک تو درود شریف کی عادت، اس کی برکت سے اللہ کافر ہونے سے بچا دیں گے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچا دیں گے۔ دوسرا، رب نے دعوت و تبلیغ کا مدرسہ آج کل دین آسان کیا ہوا ہے، وہ دعوت و تبلیغ کے مدرسے میں سب داخلہ لیں گے، کوشش کریں گے اس میں۔ دوسرا، تیسرا، جو آپ کے علماء ہیں یہ وارثین پیغمبر ہیں، یہ قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا، وارثین پیغمبر کے ذریعے سے آپ کو پہنچا، یہ پیغمبر کے وارث ہیں۔ یہ کون ہیں؟
پیغمبر کے وارث ہیں، وارثین پیغمبر کا دامن پکا پکڑ لو۔ وہ تو پیغمبر کے بارے میں مشرک کہتے ہیں مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا پیغمبر ہے یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ پیغمبر کے بارے میں تو وارثین پیغمبر کے بارے میں نہیں کہیں گے۔ لہٰذا دیکھو اس وقت 60 لاکھ علماء طلباء ہیں ہمارے مدارس میں۔ کتنے ہیں؟ 60 لاکھ۔ کون کون ہے جو قیامت کے دن ان 60 لاکھ معاشر کے میدان میں ان کے پیچھے جانا چاہتا ہے؟ کون کون ہے جو ان کے ساتھ حشر ان کے ساتھ ہو جائے؟ یہ 60 لاکھ علماء طلباء اگر ہم چاہتے ہیں معاشر کے میدان میں ان کے ساتھ ہو، کسی شرابی کبابی، کسی زانی، کسی چھوٹے دجال کے ساتھ نہ ہو، تو 60 لاکھ سب چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ نہ ہو؟ سب چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں جو جس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو سب دنیا میں ان کے ساتھ رہیں گے، دنیا میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو درود شریف کی کثرت، تبلیغ کے مدرسے میں داخلہ لینا، علماء کا اور علماء جس میدان میں ہیں، علماء دعوت و تبلیغ میں ہے، طریقت میں ہے، سب ضروری ہے۔ خلافت کے میدان میں ہے، خلافت کے میدان میں دیکھو ہم بیان کے میدان میں، ہم بیان کرتے بتاؤ کچھ فائدہ آپ کو ہوا یا نہیں ہوا؟ کچھ ہوا؟ یہ تو یہ شعبے ہیں سارے نبوت کے شعبے ہیں۔ خلافت جس کو آپ ہم حکومت کہتے ہیں یہ بھی ایک میدان ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ دیکھو خلافت حکومت حق پیغمبر کا ہے۔ کس کا؟ پیغمبر کی موجودگی میں کوئی بادشاہ حاکم نہیں بن سکتا۔ پیغمبر وہ حاکم وہ بادشاہ ہوتا ہے، پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے۔ اب حق کس کا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارثین ہیں، اب ان کا حق ہے۔ یاد رکھو اگر یہ حق پیغمبر کے پاس یا وارثین پیغمبر کے پاس یہ وراثت ہوگی، یہ خلافت ہوگی، حکومت ہوگی، امن، چین، سکون، سلامتی، عافیت یہ ہوگی، سستائی ہوگی، کوئی ڈکیتی، کوئی ظلم، کوئی زیادتی، تھانوں میں جج کوئی بھی ظلم نہیں کر سکے گا۔ وہ دور پیچھے جائیں، پیچھے تو بھرا ہوا صحابہ کا دور اس کے بعد کا، لیکن موجودہ دور میں دیکھ لو افغانستان میں علماء کی حکومت ہے۔ دیکھو وہ بدترین ایسے لوگ، رات کو کوئی نکل نہیں سکتا تھا، ایسے حالات تھے، وہ جنگی حالات، ٹوٹا پھوٹا ملک۔ جاؤ ایک چور بتا دو، جاؤ ایک کوئی بچہ اغوا کر کے دکھا دے، جاؤ ایک موبائل، رات کے اندھیرے میں جاؤ، جہاں مرضی۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیا وجہ؟ وارثین پیغمبر ہم سے بہت آگے چلے گئے ہو، چند سالوں میں اپنے جہاز بھی بنا لیے انہوں نے نہریں بھی، پورے خشک میں نہریں بھی، اور جو ان کی پوری دنیا خلاف ہے۔ لیکن جاؤ جو امن وہاں ہے، میں حرمین شریفین کی بات نہیں کرتا، باقی سعودیہ کے دوسرے ہاتھ جہاں ہے آپ کو پتہ ہے جوان کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسا امن نہیں ہے۔ رات کے 1 بجے ہمارے ساتھی کہیں گزر رہے تھے، گاڑی میں چوکی پہ روکا، رات کے 1 بجے بالکل ویران جگہ میں روکا۔ ادھر کوئی روک دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے روکتے ہیں، دوسرے تو خوش ہوتے ہیں، آپ محافظ آ گئے یا چور آ گئے۔ ادھر تو یہی ہے، ناراض نہ ہونا، پولیس میں اولیاء اللہ بھی ہے، فوج میں اولیاء اللہ بھی ہے، ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے بھی ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن زیادہ یہ حالات ہے یا نہیں ہے؟ یہ ڈکیتیاں یہ سب ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ایک شہر میں کتنے پورے 6 مہینے میں کابل میں 1 قتل نہیں ہوا۔ وہ ساتھی وہ بتا رہے تھے ہمیں روک دیا، ہم ڈرے، پاکستان کا خیال تھا جب ہمیں لوٹیں گے۔ انہوں نے کہا بھئی خیریت ہے، کیسے جانا؟ بھئی ہم نے وہ آگے جانا ہے ہیلبند کی طرف۔ بھئی رات کو اللہ کے بندے رات کو سفر نہ کرو، دن کو کرو۔ ہاں بھئی ہم نے تمہیں اس لیے نہیں روکا کہ تم نہ کرو سفر، سفر کرو،
لیکن دیکھو یہ ہمارے نمبر ہے، اگلی چوکی آئے گی اس کا یہ نمبر ہے، اس کا انچارج یہ ہے، اس کا ایس ایچ او یہ ہے، اگلی جو وہ آئے گی ایس ایچ او کا نمبر یہ ہے اور چوکی کا یہ ہے، وہاں توڑ تک ہمیں نمبر بتا دیے، اللہ نہ کرے کہیں تمہاری گاڑی خراب ہو جائے فوراً تمہاری مدد کے لیے پہنچے۔ یہ منظر کبھی دیکھا تھا؟ یہ وارثین پیغمبر۔ اب اگر یہاں بھی وارثین پیغمبر ہوں گے یہ سارے یہ حالات وہ ختم ہو جائیں گے، یہ برے حالات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر نہیں ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہو امن ہے ہمارے ملک میں، باہر نکل سکتے ہو۔ میں بٹگرام جا رہا تھا اور وہ گاڑی ذرا روکی ساتھیوں کے لیے بھئی ناشتہ لے لے، وہ پیچھے دیکھا 3 آدمی آئے، غریب نے دکان کھولی، دودھ والے نے اس پہ گن رکھ کے، روزانہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ روزانہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو آپ چاہتے ہو کہ یہی حالات رہیں یا امن چین سکون سلامتی چاہتے ہو؟ امن چین سکون اور سلامتی چاہتے ہو، پھر 60 لاکھ علماء طلباء کا ساتھ دو۔ کون ہے جو علماء کا ساتھ دے گا؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، اللہ آپ کو بھی۔ تو یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا بھئی یہ کر لیں، یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ اب ایمان بچ جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔